اس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور یہ میرا پہلا بچہ تھا، مگر پھر بھی میری ساس نے مجھ پر طعنوں کی برسات کر رکھی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا کہ میں مروں یا جیوں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک مجھے اور میرے گھر والوں کو کوستی رہتی تھیں۔ اس دن جب درد میرے برداشت کے باہر ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے اسپتال لے کر چلیں۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ مجھے اسپتال تو لے کر گئی نہیں، گھر پر ہی ایک دائی کو بلا کر لے آئیں، جو دکھنے میں بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ اس نے میری ساس سے کہا کہ مجھے اس کو اکیلے میں دیکھنا ہے، تم باہر جا کر بیٹھو۔ وہ چلی گئیں اور وہ میرا چیک اپ کرنے لگی۔ وہ مجھے جیسے دیکھ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بولی، بی بی یہ تمہارا پہلا بچہ ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہو۔ میں ایسی بہت سی عورتوں کو جانتی ہوں جو ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہیں، مگر تمہارے جیسے چوچلے کوئی نہیں دکھاتی ہے۔ تمہاری ساس کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں، بہت ہی تیز عورت ہے۔ تمہاری تو اس نے پھرکی بنا رکھی ہوگی۔ جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، ان کا لڑکا بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، اگر تم میری بات مانو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ تمہارے بیٹی ہی پیدا ہوگی، اور اگر وہ بیٹی تم مجھے دے دو گی تو میں بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تمہیں اپنی آنے والی زندگی میں ان لوگوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا کیسی ہوتی ہے، عورت ہو کر بھی دوسری عورت کی دشمن بن جاتی ہے، دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ مجھ پر ظلم ستم کرنے کے لیے ایک میری ساس کیا کم تھی، جو مجھ پر یہ بھی مسلط ہو گئی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور وہ مجھے خاموش دیکھ کر سمجھی کہ میں اس کی بات سے راضی ہوں۔ پھر مجھ سے بولی، مجھے پتا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ میں بھی لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کی فطرت سمجھ جاتی ہوں۔ میں نے اسے دھکر دیکھ کر کہا کہ دور ہٹو، مجھے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، میں تمہیں کیوں دوں گی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ ساری باتیں کسی کو بھی بتائیں تو میں ساری تمہاری غلطی بتا کر تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ تمہاری ساس بھی میری ہی بات مانے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے باہر جا کر میری ساس سے کیا کہا، مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اس نے باہر جا کر کوئی بات ان سے نہیں بتائی ہوگی۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ میری ساس نے آ کر بتایا کہ باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا مجھے جلدی سے اپنے گھر جانا ہوگا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑیں اور کہنے لگیں کہ میں ساجد کو فون کر دوں گی، وہ بھی وہاں پر ہی آ جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو میری امی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو میری امی کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا گیا تھا۔ میری امی بہت دنوں سے بیمار تھیں، وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر سے ہزاروں بار کہا تھا کہ وہ مجھے تھوڑے دنوں کے لیے میری امی کے پاس جانے دیں، مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ اب تو میری امی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ان کے جنازے کو وہاں سے لے جا کر دفنا دیا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بول دیا کہ میں 2-4 دنوں میں آ جاؤں گی۔ اب سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے ایک بار اس گھر کو بڑے غور سے دیکھا جس میں میری امی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کرائے کا تھا۔ یہاں پر میں اور میری امی کچھ سال پہلے ہی آئے تھے۔ میری اور ساجد کی شادی اس گھر سے ہی ہوئی تھی۔ میرا بچپن بڑی مشکلوں میں گزرا تھا۔ میری امی نے مجھے پالنے میں بڑی مصیبتیں اٹھائی تھیں۔ امی نے ایک بار مجھے اپنے اوپر بیتی ہوئی اپنی زندگی کی ساری باتیں بتائیں تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میرا نام ستارہ ہے۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے ساس سسر بہت تیز تھے۔ شادی کے پہلے دن ہی میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے لڑکے کا تو نصیب پھوٹ گیا ہے، ایسے غریبوں کے یہاں پر شادی ہوئی ہے کہ باراتیوں کو بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھلایا گیا ہے۔ بڑے ہی کمبخت لوگ ہیں اس کے ماں باپ، اپنا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا۔ 4 ڈھنگ کے برتن بھی نہیں دیے گئے اپنی بیٹی کو۔ ان کے طعنے سن کر میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔
جب میں اپنے شوہر نفیس سے کہتی تو وہ مجھ سے ہی کہنے لگتا کہ مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے تو کیا چاہتی ہے تجھ کل کی آئیوی کے لیے؟ کیا میں اپنی ماں سے لڑوں؟ اور میری ماں صحیح تو کہہ رہی ہے، تو لائی کیا ہے اپنے میکے سے؟ سالوں سے 50 لوگوں کو بھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھلایا گیا ہے۔ میں اپنی قسمت کے ہاتھوں بے بس تھی۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے۔ گھر میں مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور جوان بیٹھی تھی۔ ان سے کسی بھی بات کی شکایت کرنا بیکار تھا۔ اب چاہے جس بھی حال میں رہوں، مجھے یہیں پر ہی رہنا تھا۔ ایک دن میرا شوہر نفیس کسی کام سے شہر گیا تھا۔ میں رات کو سب کو کھانا کھلا کر برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر میرا سسر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور کمرے کے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا اگر چلائے گی تو اس میں تیری ہی بے عزتی ہوگی۔ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے بہت ہاتھ پیر چلائے مگر میں اس کے آگے بے بس تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں بے آبرو ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو میری ساس اندر آ گئیں اور وہ مجھے ہی مارنے لگیں۔ وہ مجھے گندی گندی گالیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی کہ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا برباد کرنے کے لیے۔ اسے ان سب میں میری ہی غلطی لگ رہی تھی۔ پھر یہ روز کا ہی کام ہو گیا تھا۔ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو وہ زبردستی اندر آ جاتا اور میری آبرو سے کھیلتا۔ اب اسے میری ساس کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو وہ اسے بھی بہت مارتا تھا۔ 2-3 مہینے کے بعد جب میرا شوہر گھر پر آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے پیروں میں بیٹھ کر اسے ساری بات بتاؤں گی، مگر میری ساس نے پہلے سے ہی اس کے کان بھر دیے اور وہ جیسے ہی کمرے میں آیا مجھ پر لات گھوسے برسانے لگا۔ میں خونم خان ہو گئی مگر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ وہ اگلے دن ہی مجھے اس کانٹوں بھری زندگی میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے تو اپنے منہ سے اس کے لیے کوئی بھی بد دعا نہیں نکالی تھی، مگر پھر بھی تھوڑے وقت کے بعد ہی اس کی لاش گھر پر آئی۔ کچھ گنڈوں نے اسے جان سے مار دیا تھا۔ وہ میرے لیے ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا تو میں اس کے نہ ہونے کا کیا غم مناتی۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے اور اپنے ساس سسر کے ظلم برداشت کرتے ہوئے تم اس دنیا میں آ گئیں۔ جب تم میری زندگی کا حصہ بن گئیں تو میرے غموں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب میں یہ سوچ کر وہیں پڑی رہی کہ اگر کہیں اور بھی جاؤں گی تو ایسے لوگوں سے بچ نہیں پاؤں گی۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ وقت گزر رہا تھا۔ اب تم 6 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک بار جب تم سو رہی تھی تو میرا سسر اپنے گندے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے میرے کمرے کے اندر آیا تو میں پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کمینے نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے اندر سے کنڈی بند کر لی اور چلا کر بولا کہ چل تو نہیں تو یہ تو ہے۔ اس کا اشارہ تمہاری طرف تھا۔ تم وہیں پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ گئی۔ میں اسے گالیاں دینے لگی۔ میں نے اس سے کہا کمینے انسان، بہو بھی بیٹی ہوتی ہے، لیکن تو نے تو نہ اس رشتے کا مان رکھا اور نہ ہی اس رشتے کا۔ کہتے ہیں کہ بچے میں کس کا خون ہے یہ سچائی بس ماں ہی بتا سکتی ہے۔ آج میں تجھے سچائی بتاتی ہوں، یہ تیرا ہی خون ہے، یہ تیری سگی بیٹی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس پاپی کے دل میں درد شروع ہو گیا اور اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ وہیں پر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میرے دل میں تسلی تھی کہ چلو دھرتی کا بوجھ کم ہو گیا۔ میری ساس نے بھی وہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ اب وہ بھی چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ دے دو تو کھا لیتی تھی، نہیں تو چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ اور ایک دن وہ بھی سوتی کی سوتی ہی رہ گئی۔ پھر میرا اس گاؤں میں دل نہیں لگا اور میں تجھے لے کر شہر آ گئی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کرتے کرتے اچانک میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے غریبوں کو دے دیے اور مکان کی چابی مکان مالک کو دے کر میں اپنے گھر پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے لیبر پین ہونے لگا۔ میری ساس اسی منوس دائی کو بلا لائی۔ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہ میرا بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی ہی تھی۔ میں رو دھو کر بیٹھ گئی اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میری ساس اپنے آگے کسی کی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اس بار میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ میں اسپتال ہی جاؤں گی، کسی دائی سے میں اپنی ڈلیوری ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ اور جب میرا 6واں مہینہ لگا تو اسے پھر سے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے 6واں مہینہ لگا تو میں اسپتال میں چیک اپ کروانے گئی تو وہاں پر بھی وہی دائی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ہنس کر بولی تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ چلو میں ایک بار پھر سے تمہیں وہی آفر دیتی ہوں، مجھے اپنا بچہ زندہ دو گی یا اس بار بھی ایک مرا ہوا بچہ پیدا کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے پاس میں رکھے ہوئے آپریشن کے سامان میں سے کینچی اٹھا لی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ بھی بڑی ڈائن عورت تھی۔ اس نے شور مچا دیا کہ میں اسے مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے پولیس بلا لی
اس کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی، اس نے مجھے سزا کروا دیا، مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ میں حالت کی ماری ہوئی مظلوم عورت اب جیل میں اپنا وقت کاٹنے لگی۔ میں حاملہ تھی، اس لیے میرا باقی قیدیوں سے اچھا خیال رکھا جاتا تھا۔ جہاں باقی سب عورتوں کو وہاں کام کرنا پڑتا تھا، مجھے بنا کوئی محنت کے ہی کھانا مل جاتا تھا، اور میری کوٹری بھی سب سے الگ تھی۔ وہاں پر قیدیوں میں سے ایک بڑھیا قیدی عورت تھی جو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، میرے لیے سب سے پہلے کھانا لے کر آتی تھی۔ ایک دن میں آرام کر رہی تھی، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں جاگ رہی ہوں، پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے خواب میں وہی بوڑھی اماں تھی جو جیل میں میرا خیال رکھتی تھی۔ وہ جیل کی باقی قیدیوں سے میری برائی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا گناہ کر کے آئی ہے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے پتہ نہیں جائز بھی ہے یا پھر ناجائز ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران تھی کہ میرے سامنے یہ کتنی ہمدردی سے بات کرتی ہے اور میرے پیٹھ پیچھے میری کس طرح برائی کر رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بڑھی اماں میرے سامنے آئی اور بولی کہ بیٹی کیا بات ہے، کیسے پریشان ہو رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں بہت سختی سے نہ بول دیا تو وہ چڑ گئیں اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میرے دن اب ایسے ہی کٹ رہے تھے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ انہی دنوں وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک عورت آئی، پتہ نہیں وہ کس گناہ میں آئی تھی۔ ایک بار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے مجھے دبوچ لیا اور پولیس کانسٹیبل سے بولی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، نہیں تو میں اسے پیٹ کے بل گرا دوں گی۔ وہ مجھے آگے آگے لے کر چلنے لگی۔ وہاں کی ہیڈ کانسٹیبل بہت مستعد تھی، انہوں نے جلدی اس پر قابو پا لیا۔ مجھے احتیاط کے طور پر سب سے الگ رکھا گیا۔ ایک دن جب میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی تو مجھے میرے شوہر اور ساس دکھائی دی۔ میرا شوہر میری ساس سے لڑ رہا تھا، وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیے تو وہ میرے صندوق میں سے میری ماں کا دیا ہوا سونے کا ہار نکال کر لے گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے بہت محنت کر کے وہ ہار بنوایا تھا۔ میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا اور مجھے یہ سب دیکھ کر بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میری ساس اور شوہر کو بالکل بھی میری پرواہ نہیں تھی، وہ لوگ مجھے ایک بار بھی ملنے نہیں آئے تھے۔ میں روتے روتے سو گئی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ رات کو مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے گیا۔ میں چپ چاپ اس کا کہنا مان رہی تھی۔ میں وہاں پر جا کر رکی تو وہاں پر ایک کھانے کی تھالی رکھی ہوئی تھی، اس کھانے میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو روکوں، مگر وہ کھانا بہت لذیذ تھا۔ میں نے وہ سارا کھانا کھا لیا۔ اب میرا پیٹ پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی اور سو گئی۔ اس کھانے کی وجہ سے میں نے اگلے دن بھی کچھ نہیں کھایا، اور رات کو پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پچھلی رات ہوا تھا۔ میں نے اس رات جی بھر کر کھانا کھایا۔ اب وہ کھانا کھا کر مجھے دن میں بھی بھوک نہیں لگتی تھی، اس لیے میں وہاں کی باقی قیدیوں کی نظر میں آنے لگی تھی۔ میں انہیں دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کھانا کھا لیتی تھی۔ اب تو مجھے اس کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جیل کا کھانا تو میں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ اب میرا وقت جیل میں رہ کر بھی اچھا گزر رہا تھا۔ اب میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، کسی بھی وقت میری ڈیلیوری ہو سکتی تھی۔ ایک دن رات کو جب میرے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا تھا، میں نے آوازیں لگائی مگر میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ پھر مجھے جاگتے ہوئے خواب آیا جیسے ہمیشہ سے آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ساری جیل کی کانسٹیبل ایک جگہ اکٹھا ہو کر کیک کھا رہی تھی اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میری تو ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تبھی وہاں پر 2 خوبصورت عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ بولی ہم ڈاکٹر ہیں، ہم تمہاری ڈیلیوری کروانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے چھوا تو میرا درد ایک دم سے غائب ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے میرا بچہ میری گود میں ڈال دیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ تبھی بچہ رونے لگا اور وہاں پر باقی قیدی اور لیڈیز کانسٹیبل آ گئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی ارے واہ، تم تو اکیلے ہی بچہ پیدا کر دیا، ہم تو بہت ایکسائٹڈ تھے تمہاری ڈیلیوری کو لے کر، تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہارا نام ایک بہت بڑے اسپتال میں لکھوا رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت آوازیں دی تھی لیکن آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہاں آج وہ ہیڈ کانسٹیبل ریٹائر ہو گئی ہیں، ہم سب نے کیک کاٹ کر انہیں یہاں سے رخصت کیا ہے، اب 2-3 دن میں نئی ہیڈ کانسٹیبل آ جائیں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے دکھ جاتی ہیں۔ بہرحال اب میں اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ ایک دن مجھے میرے شوہر ملنے آئے، وہ مجھ سے بولے مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے اور وہ بھی اپنے آخری دنوں میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ میں اس دائی اماں کے پاس گیا تھا، اس کے پورے شریر پر لقوہ پڑ گیا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں پولیس کو بلا کر لاؤں۔ جب میں پولیس کو بلا کر لایا تو اس نے ان کے سامنے قبول کر لیا کہ تم بے گناہ ہو، اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اب پولیس اپنی کارروائی پوری کر کے تمہیں جلدی چھوڑ دے گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ پچھلے دنوں میں
یہ جو کچھ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ مجھے وہ کھانا کون دے کر جاتا تھا؟ میری آنکھیں بند تھی اور مجھے میری ماں نظر آئی۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسے ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ بالکل جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری روح تیرے لیے پریشان تھی، تیرے لیے وہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ اب تو اپنی آنے والی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے گی، کیونکہ اب تیری ساس اور شوہر بھی سدھر گئے ہیں۔ اب میری روح کو سکون ہے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، مگر میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور سوچا کہ کسی نے سچ کہا ہے کہ ماں اکلوتی ایسی شے ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کا بھلا سوچتی ہے۔